جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 6 بادشاہ تخت دہلی پر بیٹھے، کسی کو اپنے ہاں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی، اس کے دربار میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ایک نے کہا میں تو آ جاؤں گا، آپ نہیں روک سکتے، آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوسرے لوگ آتے میں بھی آ جاؤں. فرمایا فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا. اب بتائیے ان کی کیا عظمت لوگوں کے دلوں میں ہوگی. پانی پت کے ایک بہت بڑے صوفی کو نواب امیر محمد خان آف ٹونک کئی گاؤں کا ایک وثیقہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ گاؤں ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دیے تاکہ آپ کی خانقاہ کے اندر جو لوگ آئیں ٹھہریں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے. وہ جو وثیقہ آیا تھا اسی کی پشت پر شعر لکھ دیا فارسی کا، ما آبرو فقرو قناعت نہ باختیم بابیر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است. ہم اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنے کو تیار نہیں. جاؤ کہہ دو میر خان سے، امیر خان والی ٹونک، کہہ دو کہ ہماری روزی مقدر ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں کسی جاگیر کی ضرورت نہیں. یہ لوگ معاشرے کے اندر اخلاق کے ایک ایسے مینار بن جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر پھر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے. عزت دولت کی نہیں ہے، عزت اس کی ہے. آج ہمارے ہاں کیا ہے، فساد کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ سمگلر ہے، دولت اس کی سمگلنگ کی ہے، یہ ہیروئن کا ہے اور یہ ہیروئن پھر بھی عزت اسی کی ہوگی. اس کا مکان دیکھ کر، کوٹھی دیکھ کر، محل دیکھ کر ایک دفعہ جو ہے دل تھوڑا سا تو مرعوب ہو جائے گا. اس سے ہے معاشرے کے اندر پستی سے پستی، پستی سے پستی. تو یہ جو نظام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم. والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں ہے. جس شخص کو آخرت کا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اصل زندگی وہ ہے، تو وہی کے لیے بھیج دو نا، یہاں کائے کو رکھنا ہے؟ اس کے بینک میں ڈپازٹ کرو، یہاں کہاں کر رہے ہو؟ ڈپازٹ کیا اور کل تمہاری روانگی ہو گئی، وہ تو پیچھے والے کیا کریں گے، گلچھرے اڑائیں گے یا کیا کریں گے. یا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اگر کوئی اور آپریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ بینکوں کی کمائی ہو گئی، چھٹی ہوئی، ختم ہوئی. کیا کیا تم نے؟ اچھا اب میں پہلے یہ چاہتا ہوں، بلکہ مجھے پہلے یہ کہنا تھا کہ معاشی نظام کے ضمن میں ہمیں سب سے پہلے جو 2 معاشی نظام جن سے ہم واقف ہیں ان کا ایک کمپیریزن کر لینا چاہیے. اگرچہ اب کمیونزم مر گیا لیکن میرے نزدیک وہ مرا نہیں ہے، دوبارہ ابھرے گا اور بڑی شدت سے ابھرے گا. وہ ایک رد عمل تھا سرمایہ داری کے خلاف. اب سرمایہ داری جو ہے ننگا ناچ ناچ رہی ہے اور گلوبل ہو رہی ہے، گلوبلائزیشن. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ری ایکشن پیدا نہ ہو. جو کچھ ہوا ہے سیاٹل میں اور جو کچھ ہوا ہے ڈیووس میں اور جو کچھ ہوا ہے واشنگٹن میں اور جو کچھ ہوا ہے لیٹن امریکہ کے ایک مقام پر، یہ سارا ری ایکشن جو ہو رہا ہے یہ ننگی سرمایہ داری، یہ گلوبل سرمایہ داری، یہ ملٹی نیشنلز، ان کی حکومت، اس کا رد عمل تو ہوگا. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے 2 اکانومیز تھیں جن کے درمیان نصف صدی تک کولڈ وار جاری رہی ہے. اور جب یو ایس ایس آر ڈیزالو ہو گیا تو امریکی مفکرین نے جو ہے بغلیں بجائیں، ثابت ہو گیا ہمارا نظام ٹھیک ہے، دیکھ لو وہ لاش پڑی ہوئی ہے، وہ کمیونزم کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اور وہ روس سربسجود ہے ہمارے سامنے، پیسہ مانگ رہا ہے ہم سے، بھیک مانگ رہا. فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، تاریخ انسانی اپنی ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ گئی، اب کوئی بہتر نظام نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا اس نظام کو. اگرچہ ہنٹنگٹن نے کہا کہ نہیں ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہوگا،
ٹھیک ہے معاشی نظام کے اعتبار سے تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے، وہ میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، اس کا ری ایکشن آئے گا۔ بہرحال ان دونوں نظاموں کا ذرا تقابلی مطالعہ کیجئے، اور یہ بات کہ وہ نظام فیل کیوں ہوا، یہ ہے جیت گیا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، کمیونزم میں ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں بلکہ قومی ملکیت میں، کیپٹلزم میں نہ صرف آرٹیکلز آف یوز آپ کی انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو مینز آف پروڈکشن ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کھیت ہے، یہ بھی آپ کی انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے۔ اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان کی سرشت ہے، چاہے آپ اسے بیسر سیلف کہہ لیں، اس کے اندر ایک ہے سینس آف پوزیشن، چیز میری ہے تو میں اس کی حفاظت زیادہ کروں گا، میں اس کو بڑھاؤں گا، میں اس کے اندر ترقی چاہوں گا، میری ہے ہی نہیں تو مجھے کاہے کو ایکسٹرا لیبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حشر ہمارے ہاں ہوا تھا نیشنلائزیشن آف انڈسٹری کے بعد، بیڑا غرق ہو گیا، کیوں کام کریں؟ اور سرکاری افسر بیٹھے ہوئے مینیجرز کی حیثیت سے، اگر مشین کو خراب ہو گئی ہو جائے گی، 2-4 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی، وہ رات کو کھڑا ہو کر اور مستریوں کے سر پر جو ہے سوار ہو کر تو ٹھیک نہیں کرائے گا۔ مالک تو کھڑا رہے گا، سوار ہوگا، اسے پتا ہے کہ لیبر تو آئے گی، اوور ہیڈ تو پڑ جائے گا مجھ پر، لیکن کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ اونرشپ، جس کے نتیجے میں انسینٹیو پیدا ہوتا، وہاں محنت کا مادہ کم ہوتا چلا گیا اور یہاں کیپٹلزم میں محنت کا مادہ بڑھتا چلا گیا، ارن مور ورک مور۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پیداوار کم ہو گئی، یہاں پیداوار بڑھ گئی۔ امریکہ کا ویٹ گروئنگ ایریا جو ہے وہ بہت کم تھا روس کے مقابلے میں، پھر بھی امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا ویٹ اور رشیا امپورٹ کرتا تھا۔ کیوں زیادہ محنت کریں؟ انہیں تو ویج ملنی ہے نا۔ اور وہاں جو کھیت کا مالک ہے، فارم ہے، اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے اندر وہ اس کی جو ایک نفسیاتی جو ایک طلب ہے حیوانی لیول کی، میری شے، میری دولت، اس کو پورا کا پورا جو ہے اسے غذا مل رہی ہے۔ اچھا، وہاں مقابلہ ختم، یہاں مقابلہ رہے گا، کمپٹیشن رہے گی۔ جب مقابلہ نہیں ہے تو چیزوں کا لیول، چیزوں کی کوالٹی نہیں بڑھے گی، پروڈکشن بھی کم اور کوالٹی بھی نہیں امپروو نہیں ہوگی۔ جہاں مقابلہ ہے پروڈکشن زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کوالٹی میں بہتر سے بہتر بناؤں تاکہ میرا مال بکے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو انسینٹیو ہے ورک کا، اس کا یہ منطقی نتیجہ لازم نکلے گا۔ پھر وہاں تو ہے بیوروکریسی، بس فلاں جگہ پر تمہیں لگا دیا گیا ہے، اس میں ملازمت ہے، سروس کرو، اچھا کام کر رہے ہو تب بھی، نہیں کر رہے ہو تب بھی تمہاری سیلری مل جائے گی۔ ادھر کیا ہائر اینڈ فائر، جس کو چاہے رکھے، اگر مناسب کام نہیں کر رہا تو کوئی نوٹس بھی نہیں دینا، شام کو کہہ دیں گے جناب آپ کل سے تکلیف نہ کیجیے گا، یہ چیک لے جائیے اپنا، ہائر اینڈ فائر۔ اسی طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں مارکیٹ فورسز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، نو کنٹرولز، وہاں کنٹرول ہے، یہاں کوئی کنٹرول نہیں۔ اگر کسی کموڈٹی کی ڈیمانڈ گھٹ گئی ہے، سپلائی زیادہ ہے، قیمت گرے گی، اور اگر کسی کموڈٹی کی سپلائی کم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ، قیمت بڑھ جائے گی۔ لیٹ اٹ بی سو۔ یہ نیگیٹو پوائنٹس تھے کمیونزم کے اور پازیٹو پوائنٹس تھے کیپٹلزم۔